السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل آفیشیل چینل قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان آپ کے لیے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا لے کر آئے ہیں، عنوان ہے بہلول دانا اور ملکہ زبیدہ کی کہانی، 500 روپے میں جنت۔ خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان ہے، تو چلیے دوستو لے چلتے ہیں آپ کو بیان کی طرف۔ پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید، وحدانیت، خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے۔ جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا،
ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا۔ موٹو ریزر 50 الٹرا نے فلپ فونز کی دنیا کو ہی فلپ کر دیا ہے۔ It is the most intelligent flip phone. اس میں ہے گوگل جیمینائی، گوگل فوٹوز کے AI فیچرز اور بہت ساری ایپس supported on the massive external display. 4 انچ کا کور ڈسپلے آتا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ کیمرہ امیزنگ کوالٹی کا ہے، یہ اسمارٹ فون بہت ہی ڈیوریبل ہے، IPX8 انڈر واٹر پروٹیکشن گوریلا گلاس وکٹس لگا ہوا ہے۔ پلس اس میں ہے Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Moto Razr 50 Ultra is truly a standout flip phone. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. حرام نہیں پیوے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس،
डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है। तो फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। मैं खुदा भी इम्तिहान लूंगा, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा। आमन्ना कौन सा जुबान से कहता है, कौन सा दिल से कहता है। आमन्ना मैंने मान लिया, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है और किसके खून के कतरे कतरे में बस गया। मैं आजमा कर देखूंगा, मैं ये पता करूंगा कि आमन्ना कहने वाले लोगों का हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्रों को भी चाटा जा रहा है, उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्र परस्ती भी हो रही है, बुत परस्ती भी हो रही है। अरे हिंदू अगर बुत की पूजा करे तो काफिर है, और मुसलमान 100 कब्रों की मिट्टी चाटे अब भी मुसलमान है। जनाब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जानिसार जमात, वफादार जमात, नबी के इशारों पे जान देने वाली जमात, नबी के सच्चे आशिक सहाबा किराम की जमात आई। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसर और किसरा के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं उनके लोग कारिंदे अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। आप इमामुल अंबिया, आप रसूलों के रसूल, आप नबियों के नबी, सारी कायनात के सरदार, इजाजत दो हम भी आपको सजदा किया करें। इजाजत दें आप, हम भी आपको सजदा करना चाहते, हमारा दिल चाहता है। आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। अंदाजा लगाओ सवाल क्या किया था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया है। यही फरमा देते कि नहीं भाई, बल्कि मिसाल दी पिछली, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह